لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ اے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے، اور ہم پر مہر کر، تو ہمارا مولا ہے، تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ معزز حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے کلام بلاغت میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ غالباً گزشتہ اتوار میں کچھ باتیں آخر حصے کی رہ گئی تھی جس کو پیش کرنا تھا کہ ایمان کا ذکر ہوا۔ ایمان کا ذکر ہوا تو ایمان کی تین صورتیں، ایمان کی تین صورتیں ہیں، ایک ہے اقرار، ایک ہے تصدیق، ایک ہے اقرار۔ اقرار باللسان، اقرار بالعمل، یہ تین چیزیں، تصدیق قلب سے، اقرار زبان سے، اور جسم سے اس پر عمل۔ یہ ایمان کی تین صورتیں ہیں، جس میں دو صورتیں ایسی ہیں جن کا اعتبار نہیں ہے، جیسے زبان سے اقرار کر لیا، کیا ہے؟ زبان سے اقرار کر لیا پلٹ سکتا ہے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ میں لوگ اقرار کرتے تھے اور پلٹ گئے۔ اس پلٹی ہوئی جماعت کو، پلٹا کھانے والی جماعت کو کیا کہا؟ منافقین کی جماعت جی۔ اور عمل ہے، عمل میں بھی کبھی آدمی بگڑ جاتا ہے۔ کوئی آدمی نیک عمل کرتا کرتا کدھر آ جاتا ہے؟ برے عمل کی طرف آ جاتا ہے، برائیوں کی طرف آ جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ برے عمل بھی نہیں کرتے، عمل کرتے ہیں، عمل میں اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ ایسے عمل کے ہونے سے نہ ہونا بھلا۔ اب وہ کون سا عمل ہے جس کے ہونے سے نہ ہونا بھلا؟ عمل اچھا عمل، نماز ہے، روزہ ہے، نیک کام ہے، اچھا عمل ہے، اس کے لیے محنتیں ہیں، اس کے لیے جد و جہد ہے، اس کے لیے گروپ چلتے ہیں، اس کے لیے جماعتیں چلتی ہیں، اس
کے لیے تنظیمیں چلتی ہیں، مگر ایسے عمل کے ہونے سے نہ ہونا بھلا کیوں؟ اس لیے کہ اس عمل میں شیطنت ان کی داخل ہو جاتی ہے۔ تو کبھی کہتے ہیں کہ ہم عمل میں اولیاء سے بڑھ سکتے ہیں، ہم عمل میں نبیوں سے بڑھ سکتے ہیں، معاذ اللہ، سبحان معاذ اللہ۔ اور اس کے لیے مثالیں دیتے ہیں کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات 63 سال کی تھی اور ہماری زندگی اگر 80 سال کی ہو گئی تو 63 سال میں ان کا عمل نہیں رہا، ہم ان سے زیادہ ہیں تو عمل کر رہے ہیں، تو 80 سال تک ہم عمل کریں گے، تو عمل میں ہم نبیوں سے بھی بڑھ گئے معاذ اللہ۔ کبھی نبیوں کے برابر ہو جاتے ہیں، کبھی نبیوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ایسی باتیں۔ تو ایسی باتیں کر کے عمل کرنے والوں کے عمل سے ہونے سے نہ ہونا بھلا۔ جو عمل ہمیں اپنے حد میں نہ رکھے وہ عمل کس کام کا؟ تو ایسا عمل ہے۔ اور پھر ایک تصدیق بالعمل ہے، ایک ہے، اور تصدیق باللسان، زبان کا ہے، زبان سے بات ہے، اقرار کر لیا اللہ ایک ہے، اللہ رسول برحق ہے، ملائکہ ایمان مفصل ہے، سب زبان سے پڑھتے ہیں، زبان سے پڑھتے ہیں، مگر اس پر قائم نہیں رہ سکتے، یعنی بالکل ہی نہیں رہ سکتے کی بات نہیں ہے، اس پر قیام مشکل ہو جاتا ہے۔ اقرار، تصدیق، اسے اقرار بھی کہیے، ارکان 2 ہیں ایمان کے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو اب ایک اقرار یا ایک تصدیق زبان کی ہے اور ایک تصدیق عمل کی ہے، جس پر آج دنیا واویلا کر رہی ہے، اس پر عمل، اس پر زور دے رہی ہے۔ یہ دو بھی کسی نہ کسی موقع پر کچھ نہ کچھ حرکت ہو سکتی ہے، چانسز ہیں۔ اقرار کیا ہوا آدمی اقرار سے پلٹ سکتا ہے، اور پلٹے ہیں، تاریخ گواہ ہے، قرآن شاہد ہے کہ منافق پلٹ گئے اور عمل کرنے والے پلٹ گئے۔ مثال ہے شیطان کی، مثال ہے اس کے چیلوں کی، مگر اس میں بنیادی چیز جو ہے اقرار بالقلب، تصدیق بالقلب، تصدیق بالقلب۔ جس کا دل تصدیق کر دے، نہ وہ منافق ہوا، نہ وہ بدعمل ہوا، نہ وہ مرتد ہوا، نہ وہ گستاخ ہوا۔ ایک تاریخ کی ایک مثال دے دیجئے کہ جس کے دل نے تصدیق کر لی ہو، اس میں سے کوئی ایک طبقہ گمراہ ہوا ہو، ایک مثال دے دیجئے، صحابہ سے لے کر آج تک، اور قیامت تک بھی نہیں دے سکتے۔ جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے، حب رسول دل میں جگہ کر لیتی ہے، عشق رسول جگہ کر لیتا ہے، سمجھے، تو اس کے بعد اس کے پلٹنے کا کوئی سوال نہیں کرتا۔ ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا صحابی ہو گیا، صحابہ کو دیکھا تابعی ہو گیا، ان کو دیکھے ہوئے کو دیکھا تبا تابعی ہو گیا، ان کو دیکھے ہوئے کو دیکھا ولی ہو گیا، ان کو دیکھے ہوئے دیکھا مومن ہو گیا، سمجھے، غوث ہو گیا، قطب ہو گئے، ابدال ہو گئے، امام ہو گئے، مجتہد ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں حالانکہ ضروری ہیں، اقرار باللسان بھی ضروری ہے، سمجھے، اور تصدیق بالعمل بھی، یعنی جسم سے اگر عشق رسول ہے تو تقاضا یہ ہے کہ ہم عمل کریں، حضور کی سنتوں پر عمل کریں۔ اگر اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان ہے تو اس کا اظہار کریں، اسی اظہار کو عمل کہتے ہیں، اسی چیز پر عمل کرنے کو سمجھیں عمل کہتے ہیں۔ اگر دل نہیں ہے، دل میں اترا نہیں ہے، عمل کر رہا ہے تو کوئی بھی ہو سکتا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ ایک آدمی ہے، مسلمانوں کے طور طریق کو بہت پسند کرتا ہے، ان کے ساتھ عیدگاہ میں آنے کو اپنی شان سمجھتا ہے، تو ٹوپی پہن کر کے آ گیا، ٹوپی پہن کر کے آ گیا اور صفوں میں بٹھا دیے اس کو، سی ایم ہے، پی ایم ہے، گورنر ہے، فلاں ہے، فلاں اٹھا دیا۔ اب وہ بھی ہاتھ، ہم بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے، وہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے، ہماری تصویر اخبار میں نہیں ہے، اس کی تصویر اخبار میں ہے، جی ہم جنرل میں ہیں، وہ خصوصیت میں ہے، تو کیا آپ اس کو مومن کہیں گے؟ پوری ادا کری ہے۔ تو یاد رکھ لینا، جس کے دل میں حب رسول، عشق رسول نہ ہو، جس کے دل میں ایمان نہ اترے،
اور ایمان کی کیفیت دل میں پیدا نہ ہو، وہ زبان سے لاکھ کہہ لے، عمل لاکھ کر لے، جیسا کافر آ کر عیدگاہ میں ایکٹنگ کرنے سے نمازی نہیں بن سکتا، ایسے ہی کوئی مسجد میں آ کر ایکٹنگ کر لے تو وہ بھی نمازی نہیں کہلایا جائے گا۔ یہ اچھی طریقے سے اس سے بڑھ کر اور سنیت کا سبق دینا ہے؟ جی کیا چاہتا ہے اسلام، کیا چاہتا ہے قرآن؟ ایمان کہاں آئے؟ دل میں آئے، ایمان دل میں آ جائے، تصدیق دل سے ہو، زبان سے بھی ہو۔ یہ رکن ثانی ہے۔ ایمان کے 2 ارکان ہیں، 7 صفات ہیں۔ ایمان کے 2 ارکان ہیں، 7 صفات ہیں۔ 2 ارکان کیا ہیں؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ 7 صفات کیا ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ صفات ایمانیہ ہیں جس کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے۔ اس کے ارکان کتنے ہیں؟ 2۔ صفات 7، ارکان 2۔ کیا رکن ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب۔ اسی اقرار باللسان میں اقرار بالجنان بھی آتا ہے۔ اقرار بالجنان، اقرار بالجنان میننگ عمل، جسم سے، نماز ہے، روزہ ہے، ٹوپی ہے، جبہ ہے، داڑھی ہے، سمجھے، مسواک ہے، تسبیح ہے، یہ سب بالجنان۔ یہ تینوں چیزیں ہونا ضروری، بالجنان بھی، باللسان بھی۔ مگر یہ کب اس کی اہمیت بڑھے گی، کب یہ مستحکم ہوگا؟ جبکہ وہ ایمان دل میں آ جائے۔ تو یہ ایمان کی روح، ایمان کی کیفیت ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے اللہ پر، سمجھے؟ تو رسول کے ایمان کے بعد کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ والمؤمنون، ایمان والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے رسول کے ایمان کا بھی ذکر کیا اور ایمان والوں کے ایمان کا بھی ذکر کیا۔ تو دونوں بھی ایمان لائے ہیں، اور دونوں کا ایمان اور مومنوں کے ایمان کا دونوں کا ذکر کیا۔ تو دونوں کے ایمان میں فرق یہ ہے کہ رسول کا ایمان بالشہادہ، رسول کا ایمان بالشہادہ، اور ہمارا ایمان بالغیب۔ ہمارا ایمان بالغیب۔ تو حضور بھی مومن، ہمیں بھی مومن بول کر نہیں آنا، برابری میں نہیں آنا، یکسانیت میں نہیں آنا، ہم دونوں ایک ہیں نہیں بولنا، معاذ اللہ، ستبار معاذ اللہ۔ رسول بھی مومن، ہم بھی مومن، تو ان کا ایمان بالشہادہ اور ہمارا ایمان بالغیب۔ بالغیب ہو کر پھر ہمارا ایمان اتنا قوی کہ رسول کے دیکھنے کو مان کر ہم ایمان لاتے ہیں، اور رسول کو سب کچھ جو دکھایا گیا وہ ایمان لانے کے لیے ہی نہیں دکھایا گیا، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے دکھایا گیا۔ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، رسول دیکھ لیے۔ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، رسول دیکھ لیے۔ اب رسول کا دیکھا ہوا ایسا ہے کہ ہم گواہی دے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہتے میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ جس کو رسول نے بیان فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جیسا کہ حضور نے فرمایا ہے، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں۔ نہیں کہے کیا کہتے ہیں؟ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حاجت روا نہیں، مقصود نہیں، موجود نہیں، مشہود نہیں۔ اب گواہی کیسے دے رہے ہیں جناب؟ ایسے گواہی دے رہے ہیں، کلمہ شہادت ایسا پڑھ رہے ہیں جیسا کہ خود دیکھ لیے، کلمہ شہادت ایسا پڑھ رہے ہیں جیسا کہ خود دیکھ گئے۔ دیکھیے آپ، ہمیں سے کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، مگر کیا
کیوں ایسی گواہی دے رہے بغیر دیکھے کے؟ کہ ہمارا دیکھنے کی ضرورت نہیں، نبی نے دیکھ لیا ہے، ان کا دیکھنا ہی ہمارا دیکھنا ہے۔ آخرت پر ہمارا ایمان، ملائکہ پر ہمارا ایمان، رسولوں پر ہمارا ایمان، سمجھے؟ اب سوال پیدا ہو، ملائکہ کو دیکھے ہوں گے، اللہ کو دیکھیں، رسول تو آپ سے پہلے آ کر کے گئے، ان کو کیسا دیکھیں گے؟ تو یاد رکھنا رسولوں کو بھی حضور دیکھیں۔ جب حضرت آدم کو ان کی قیامت تک پیدا ہونے والی ذریت دکھا دی گئی، جب حضرت آدم علیہ السلام کو قیامت تک پیدا ہونے والی ان کی ذریت دکھا دی گئی، تو جن کو رسالت سے نوازا گیا اس رسول کو اور رسول کیوں نہیں دکھائے جائے؟ نہیں سمجھ میری بات؟ تو معلوم ہوا کہ رسول کا ایمان اور ہمارے ایمان میں فرق ہے۔ رسول کا ایمان بالشہادہ، ہمارا ایمان بالغیب، رسول دیکھ کر ایمان لائے، اور پھر رسول کا کلمہ ہمارا کلمہ فرق ہے، رسول اللہ کا کلمہ ہمارا کلمہ فرق ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا کلمہ، ہم کو یہ پڑھنا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے یہی پڑھا ہے۔ حضور کی تشریف آوری سے لے کر قیامت تک سب آنے والے یہی پڑھیں گے، مگر حضور یہ نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے۔ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، سمجھے؟ تو یہ صرف رسول ہی کو، ہمارے رسول ہی کو، ایک رسول ہی کو یہ حق دیا گیا، اور رسولوں کو بھی یہ حق نہیں، اور نبیوں کو بھی یہ حق نہیں۔ کون سا حق؟ انی رسول اللہ والا حق کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو ایک ہی رسول، ایک ہی خدا، ایک خدا کو بتانے والا بھی ایک رسول، ایک رسالت کا اعلان کرنے والا بھی ایک رسول، تو ایک رسول ہے جس کو یہ حق دیا گیا کہ انی رسول اللہ کا ہے۔ یہ حق آدم علیہ السلام کو بھی نہیں ملا، حالانکہ وہ رسول حضرت پہلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رسول، توریت نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول، انجیل نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام بھی رسول، زبور نازل ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رسول، صحیفے نازل ہوئے، رسول ہیں۔ انی رسول اللہ نہیں بولے، لوگوں کو بتایا کہ تم یہ کلمہ پڑھو، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، نوح نجی اللہ۔ آپ کیا پڑھیں گے؟ محمد الرسول اللہ۔ آپ کیا پڑھیں گے؟ رسولوں کو جب انی رسول اللہ کا حق نہیں ملا تو رسول جو ہے، رسول ہو کر ہمارے رسول جیسے نہ ہو سکے، سمجھے؟ یہ فاقتی کا دجال کے قریب کے زمانے میں پیدا ہو کر کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم اور رسول دونوں ایکول ہیں؟ جی تو معلوم ہوا کہ ایمان کا ذکر اس انداز سے ہوا ہے۔ اب آگے چلیے، بغیر عمل کے تصدیق جو ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ چھٹکارا ضرور ہے، نجات ضرور ہے، بخشش ضرور ہے، مگر پکڑ بھی ہے، اس لیے کہ تم ایمان والے تھے تو ایمان کے تقاضے تو پورے کرو۔ ایمان والے ہیں تو ایمان کے تقاضے پورے کرو۔ تو ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ عمل۔ ایمان کے تقاضے عمل۔ نماز نہیں پڑھتا ایمان والا، ایمان اپنی جگہ مگر تقاضا کہاں پورا کر رہا ہے؟ تو ہر ایک کے تقاضے ہیں نا، اسے اسٹوڈنٹ ہے، تقاضے پورے کر۔ جی کسی جاب میں ہے، اس جاب کے تقاضے پورے کرو۔ گھر بنا لیے، شادی کر لیے، گھر میں سمجھے بیٹھ گئے تو ہوتا ہے کیا کرنا؟ اس کے تقاضے پورے کرو، ضروریات پورے، تقاضے پورے کرو۔ تقاضے پورے کرنے کی طاقت نہیں تو روزے رکھ لو، بس
تقاضا پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کیا کرو؟ روزے رکھو. تقاضے پورے کر سکتے ہیں تو چار چار کرو. کون منع کرتا ہے؟ لوگ دو پر پریشان ہو جاتے ہیں. ہم نے کہا چار کرو. کب چار کرنا؟ اس کے تقاضے پورے کریں. شادی کے تقاضے پورے کریں تو. نہیں تقاضے پورے کر سکتے تو اس کا بھی نہیں کر سکتے تو کیا کرو؟ روزہ رکھو, صبر کرو, اللہ خود دے گا. دیکھو ایمان کے تقاضے میں یہ بھی داخل ہے. آدمی سے, ایمان والے سے اگر گناہ ہو جاتا ہے, ایمان والے سے اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ ہو گیا تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ ایک آدمی سے گناہ ہو گیا, گناہ کا تقاضا کیا ہے؟ تو یاد رکھنا, گناہ کا تقاضا سمجھے حمد نہیں ہے, خود شکر ہے اللہ کا, یہ نہیں. لک الحمد یا اللہ, یہ نہیں ہے. گناہ کا تقاضا کیا ہے؟ توبہ, استغفار. گناہ گار کے لیے کیا کام ہے؟ توبہ. سمجھے؟ اور پھر اطاعت کرنے کا معاملہ آیا, فرما برداری کی بات آئی تو حمد, حمد بیان کرنا. کس کی بیان کرنا؟ حمد اللہ کی, اللہ کی. تو یہ اطاعت کا تقاضا کہ حمد بیان کرو. آ جائیے, تشریف لائیے, تشریف لائیے. گناہ کا تقاضا کیا ہے؟ استغفار, استغفار کرنا, استغفار, توبہ کرنا. گناہ کرتا ہے مولا بہت تیرا بہت شکریہ ہے, بہت کرم ہے, تیری عنایت ہے, تیرا فضل ہے, بول سکتے. گناہ گار ہوں مولا, میں خطا کار ہوں مولا, مجھے معاف کر دے مولا. تو نہ معاف کرے تو کون کرنے والا؟ تجھے چھوڑ کے میں کہاں جاؤں, تیرا در کو چھوڑ کے. یہ ہے گناہ گار کا کہ گناہوں کا تقاضا. ہو گیا گناہ تو کرو, اطاعت ہے تو حمد کرو. نعمت ملی تو کیا کرو؟ شکر کرو. نعمت ملی تو شکر کرو. یہ سب کام کن لوگوں کا ہے؟ ایمان والوں ہی کا نہیں. صوفیہ فرماتے ہیں یہ مرد لوگوں کا کام ہے. یہ مرد لوگ کون؟ مچھارک لگے نا, وہی وہ لوگ مرد نہیں. مرد لوگ صوفیہ کے پاس وہ ہیں جو اللہ والے ہیں, جو اہل اللہ ہیں, جو خدا والے ہیں, جن کی صبح و شام خدا والی زندگی گزرتی ہے, ان کو کہا مرد. اچھا یاد رکھنا, یہ جو چیز ہے کون سی؟ استغفار کی چیز. گناہ کا خیال آنا, توبہ کرنا, تڑپ جانا, بل بلانا, لرز بر اندام ہو جانا, یہ یوں ہی نہیں ہوتا. اللہ کی شکر گزار بندے بن کے رہنا. بولنے میں بہت آسان باتیں ہیں, تھیوری ہے, یہ پریکٹیکل لائف بڑی مہنگی ہے جی. اور پھر شکر کرنا اللہ کی نعمتوں کا. دنیا میں, میدان میں, محلوں میں جیسے کمزوروں پر حاوی ہونے کے لیے ایک طبقہ ہوتا ہے جو پھڑک مارتا ہے نا, وہ مثال دے کر میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا, کتابیں دکھا دکھا کر کے اپنا مولانا ہونا بتاتا ہے, ڈگریز بتا کر کے اپنا بہت بڑا ہونا بتاتا ہے. تو کم علم ہے نا, اس سے مروب ہو جاتا ہے. جیسے ان سے مروب ہو جاتا ہے کم طاقت والا, وہ ان سے مروب ہو جاتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کتابیں اور ڈگری رکھ کر رہنے والا عالم نہیں ہے, اس کو علم نہیں بولتے. وسعت علم یہ ہے کہ مختصر علم ہو, ذہانت زیادہ. علم مختصر بھی ہے تو کیا ہو؟ ذہانت زیادہ ہو. یہ ذہانت کا جو ملنا ہے یہ کسی مدرسے میں ملتی نہیں ہے, یہ کسی دکان میں ملتی نہیں ہے. ذہانت کسی پنساری کے پاس نہیں ملتی ہے. ذہانت یہ فضل حق ہے. کیا ہے؟ اور فضل حق اسی پر ہوتا ہے جو اہل نسبت ہے. نسبت دوسری چیز اس کو کیا نصیب ہو جاتی ہے کہ اپنے معاملات پر ہمیشہ غور و خوض کرنے کا مادہ آ جاتا ہے. میں کیا کر رہا ہوں,
میں کیا بول رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیسا رہنا چاہیے، مجھے میدان میں کام کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، مجھے کسی کی رہنمائی کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، میں کسی کے کام آنے کے لیے مجھے کیا کام کرنا چاہیے، میں خدا کی بات رسول کی بات اس کے دل میں بٹھا دوں تو میں کیسا بننا چاہیے. یہ دوسرے کیسے ہیں یہ نہیں دیکھتا، میں کیا کرنا ہے یہ کیسے. دوسرے کو تلاش، دوسرے کی تلاشی نہیں لیتا، خود کو تلاش کرتا ہے، یہ کیفیت اس کو نصیب ہو جاتی ہے. 3 باتیں ہو گئی سمجھے. اور ایسے ہی جب کیفیت مل جاتی ہے تو ایسے ہی بندے کو اللہ شیخ کامل کا مرید ہونے کی توفیق عطا کرتا ہے. پیری مریدی بھی آسان بات نہیں ہے، پیری مریدی بھی آسان بات نہیں ہے، یہ ہر کسی کو ملنے والی چیز نہیں ہے. شیخ کامل ملا تو اسی کو ملے گا، یا شیخ کامل کی ارادت ملی تو اسی کو ملے گی جس پر فضل حق ہوگا. تماشا کرنے کے لیے بہت سے مریداں ہوتے رہتے، بہت سے مرید جاتے رہتے. جب حضور پر ایمان لا کر نہیں ٹک سکے تو پیر کا مرید بن کر کہاں ٹھہر سکتا ہے؟ فضل حق ہونا چاہیے. تو یہ ایمان کی کیفیت، یعنی جب ایمان قلب میں پیوست ہو جاتا ہے سمجھے، تو وہ ایمان کی تقاضوں کو جب پورا کر لیتا ہے تو اس پر کیا چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں؟ فضل حق. فضل حق میں یہ قلب منور ہو جاتا ہے، علم بڑھ جاتا ہے، اور پھر اپنے معاملات پر غور کرنے کا مادہ بن جاتا ہے، ذہن بن جاتا ہے، اور شیخ کامل کی صحبتیں اس کو نصیب ہو جاتی ہیں. اور پھر شیخ کامل کون ہے، کامل پیر کون ہے، اس کو حضرت شیخ مدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں. ابو مدین فرماتے ہیں کہ شیخ وہ ہے، شیخ کامل وہ ہے جو اپنی تہذیب سے تیری زندگی بدل دے. اپنی تہذیب سے، بڑی پیاری بات ہے، اپنے اخلاق سے تمہاری تہذیب بدل دے. یعنی اتنا با اخلاق ہو وہ پیر کہ آنے والا مرید اخلاق کا پیکر ہو، اپنے طریقوں سے اس مرید کے اندر، ملنے والوں کے اندر ادب پیدا کرو. سمجھے. اب حضور کا ادب ہمارے دل میں ہے کا مطلب کیا؟ ظاہر ہونا وہ ادب حضور کا ہے. تو اپنے شیخ کا ادب کرو، اپنے ماں باپ کا ادب کرو، اپنے بڑوں کا ادب کرو، اپنے ملنے جلنے والوں کا احترام کرو. یہ سب چیزیں جو ظاہر ہوتی ہیں نبی کا ادب اندر ہے، اس واسطے یہ سب دکھاتے رہتے ہیں. جب ان کا بے ادب ہے تو ان کا کیا ادب کرے گا؟ میں بڑا ادب والا ہوں بولے تو آپ کا ادب معلوم ہو رہا، دکھ رہا ہے. اس منزل میں یہ حال ہے تو اس منزل میں کیا حال ہے؟ سمجھے. پھر کیا ہے؟ پیر وہ ہے جو مرید کے قلب کو اپنے نظروں سے منور کر دے. کیا کرنا؟ چراغ سے لگنا. قلب کو منور کرنے کا مطلب کہ چراغ سے لگانا، کیا موم بتی ڈالنا اندر، گرین لائٹ چھوڑنا، ٹاپ ٹو باٹم شریعت کا پابند بنا کر قلب کو مصفا کر دیا. سمجھے. وہ جہاں بیٹھا ہے وہاں وہی نورانی کیفیت دیکھ رہا ہے. تو بہرحال یہ باتیں آنے کے بعد اب آپ کے سامنے میں وہ بات لا رہا ہوں کہ ہاں یہ نورانی کیفیت پیدا ہونے کی بات پر صوفیہ کیا فرماتے ہیں. انہی آیت پر میں صوفیہ کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ پیر کامل وہ ہیں جو خود مطمئن ہو، اس کا مرید بھی مطمئن ہو، اس کا دل بھی مطمئن.
کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، کچھ کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کہیں کو مجھے تکلیف آ رہی، کہیں کو میرے گھر میں ایسا ہو رہا ہے، کہیں کو ایسے سمجھے، یہ چیز ہی نہ ہو میں کسی کی پناہ میں ہوں، مجھے کوئی کیا بگاڑ سکے گا، یہ آ جائے دل مطمئن، دل مطمئن ہو۔ اب دیکھو دوسری بات یہاں آ رہی ہے، غفرانک ربنا وإلیک المصیر، گزشتہ آیت میں یہ بات یہاں کو آ کر رکی تھی، وإلیک المصیر، اے مولا ہم تیری ہی طرف رجوع کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں، تو اللہ کی طرف رجوع اللہ، کیا آ جائے، رجوع اللہ، رجوع اللہ، مرنے کے بعد ہم اللہ کی طرف جانے والے ہیں نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا، یہ مطلب نہیں نکال لینا صرف کہ ہم انہیں پہلے گیا ہے بعد میں جاتا ہوں، اس کا جاتے ہی یہ بات ذہن میں آ جانا، دل میں بات آ جانا، مولا یہ ہمارے جیسا تھا دنیا میں، اب یہ چلا گیا ہے، یہ چلا گیا، ایک دن مجھے بھی جانا ہے، مولا اب تک میں غفلت والی زندگی چھوڑ کر تیری یاد والی زندگی بنا دی۔ جنازہ تیار ہوتے ہی کیا کرنا، جنازہ تیار ہو گیا، اب کیا کرنا، اس کی جنازے کی نماز پڑھنا ہے، تو دیکھو نماز کدھر بلایا، سمجھے، نکاح میں، ولیمے میں، ختنہ میں، عقیقے میں، یہاں نماز کی باتیں نہیں آئی، سمجھے، جنازہ اٹھا تو پہلے کے دفن سے پہلے، تجہیز و تکفین سے پہلے، سمجھے، کفن وغیرہ پہنا دینے کے بعد کیا کرنا ہے، نماز جنازہ پڑھنا ہے، تو نماز جنازہ کا مطلب کیا، ارے دیکھو اس جنازے کی نماز تم پڑھ رہے ہو، اب سے تم ارادہ کر لو، اب سے بدل جاؤ کہ ایک دن میری بھی جنازے کا وقت آ جائے گا، وہ آنے سے پہلے میں غفلت کہے کو کرنے جاؤں، میں نمازی ہو جاؤں، نمازی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، متقی ہو جائے، اللہ والوں سے ملنے والا ہو جائے، خدا والا ہو جائے، سمجھے، ہماری زندگی، ہماری آخرت کو یاد دلانے کے لیے، ہماری زندگی کو غفلت سے نکالنے کے لیے ایسے مواقع ہمیں مل جاتے ہیں، کبھی ہم میت دیکھ لیتے ہیں، کبھی ہم جنازوں میں شریک ہو جاتے ہیں، سمجھے، رجوع اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، متوجہ ہونا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تین قسم کے لوگ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تین قسم کے لوگ ہیں، ایک جوان، دوسرا بوڑھا، تیسرا مردہ، سمجھے، میت، یہ تین قسم، جوانی میں اللہ کی طرف آ گیا، جی، جوانی میں اللہ کی عبادتوں کی طرف آ گیا، جوانی میں اللہ کی رضا کی طرف آ گیا، جوانی میں خدا کو راضی کرنے کی طرف آ گیا، تو اس نوجوان کو صوفیہ فرماتے ہیں بڑا مبارک ہے، سمجھے، مبارک ہے وہ شخص، مبارک ہے وہ نوجوان جو جوانی میں رجوع اللہ کر لیا، نوجوانی کی مستیاں جو بھی تھیں وہ گزار دیا، اور سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد، سمجھے، نواسے کواسے پوتے پوتیاں سب آ جانے کے بعد بوڑھاپا آیا ہے، تو اب آ گیا ہے تو غنیمت ہے، یہ کیا ہے، غنیمت ہے، آیا نا، غنیمت، سمجھے، نہ مبارکبادی کے لائق ہوا، نہ غنیمت ثابت ہوا، جی، مرنے کے بعد اب گیا ہے، یہ مزدور ہے، یہ کیا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں یہ مزدور ہے،
اب اس کا اعمال نامہ دیکھو، جو مزدوری دینا ہے اس کو دے دو. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. رائی کے دانے کے برابر اعمال نامے میں ہے تو دے دو مزدوری اس کی. یہ مزدور ہے، سمجھے؟ یہاں آنا تھا، آ گیا ہے. کمال یہ تھا کہ جب وہاں تھا وہیں سے آ جاتا تو محبوب ہو جاتا، منعم ہو جاتا، پیارا ہو جاتا. ربنا وإلیک المصیر، اے ہمارے پالنے والے، بے شک ہم تیرے طرف پھرنا ہے، تیری طرف ہمیں آنا ہے. تو اس دعا میں یہ بتایا گیا کہ انسان زندگی گزارے تو کیسی گزارے؟ اللہ کی طرف جانا ہے، جانا ہے، جانا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سفر ہے حج کا، ڈیٹ آ گیا، سمجھے، وقت آ گیا، ہوائی جہاز کا ٹائم ہو رہا ہے، کہ کتنے گھنٹے پہلے رپورٹنگ کرنا ہے؟ جی 6 گھنٹے پہلے رپورٹنگ کرنا ہے، سمجھے. پلین ابھی آ کر کھڑی ہے کیا دیکھیں گے، وہ فون کریں گے، سب کرتے کیا. ٹرین کو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ٹرین جو ہے رائٹ ٹائم پر ہے کیا، یہ پوچھ سکتے ہیں. پلین کو نہیں پوچھ سکتے. جی معلوم ہے آپ کو، پلین کو نہیں پوچھ سکتے. اگر ایسا پوچھیں گے تو وہ بولے کہ آپ کو کیا دیا گیا ٹکٹ میں، کیا انسٹرکشن ہے؟ رپورٹنگ کر لینا. جی تو جیسے رپورٹ کرنے والا 6 گھنٹے پہلے تیار رہتا ہے کہ جانا ہے، وہ بنو، یہ بنو، وہ لاؤ، یہ لاؤ، سمجھے. پلین کا ٹائم ہو رہا ہے، احرام کا کپڑا لانے گیا. جی پلین کا ٹائم ہو رہا ہے، احرام کا کپڑا لانے گیا. پلین کا وقت ہو رہا ہے، اما کے پاؤں پڑنے گیا. بیوقوف بولیں گے نہیں اسے. ہمیشہ تیار رہنا. جب ٹکٹ لے لیے ہیں، ویزا مل گیا ہے، تو ہمیشہ وقت سے پہلے تیار رہنا چاہیے. وہی وہ کیا ہے، وہ الیک المصیر، یہی ہے کہ ادھر مرنے کے ٹائم پر دیکھیں گے کی بات نہیں ہے. تیار رہو ہمیشہ کہ میرا مولا مجھ سے راضی رہے. جب مجھے بلائے تو بڑی خوشیوں کے ساتھ مجھے دنیا سے اٹھائے. اب یہ ہو جانے کے بعد اب یہاں آئے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. نکاح پڑھ رہا ہے اس لیے بار بار دیکھ رہا ہوں، سمجھے. لا یکلف اللہ، نہ نہیں ہوا تو کیا ہوا، زندگی ہے سننے سنانے کی. مولا دے زندگی، قرآن بولنے والے، زندگی دے کہ تجھے راضی کرنے والے ہو. تیری رضا کے بغیر والی زندگی نہیں ہے. تیری رضا کی زندگی قیامت تک بھی اگر مل جائے تو بہت کم ہے. تو راضی ہو جائے، تجھے راضی کرنے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. یہاں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر. سمجھے؟ اللہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی طاقت ہے. اب اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ناممکن باتوں کی کسی کو تکلیف نہیں دیتا. ہر ایک کو اس کی طاقت کے مطابق، صرف انسان ہی کو نہیں، تمام مخلوق کے بارے میں بات ہے. کیا ہے؟ تمام مخلوق کے بارے میں بات ہے. جیسے درخت ہے، جیسے درخت ہے، درخت کو نہ چلنے کی طاقت ہے نہ کمانے کی طاقت ہے. ایک جگہ ہے، اس جگہ سے ہلنے کی طاقت ہے، مگر اس کی زندگی کے لیے ضروریات ہیں. درخت کو زندہ رہنے کی ضروریات ہے. کیا کیا ہونا؟ پانی ہونا اور کھاد. کھاد ہونا، پانی ہونا، دھوپ ہونا، سمجھے، سب چیزیں درخت کی غذا ہے، درخت کی زندگی ہے. تو جو درخت چل نہیں سکتا، جو درخت اپنی ضروریات کو حاصل نہیں کر سکتا،
اس پر چلنا لازم نہیں کیا، اس پر دوڑنا لازم نہیں کیا. قدرت نے کیا کیا؟ تو ایک جگہ رہ جا، تیرے ضروریات کو میں تیری جڑ پہ لا کے پہنچاؤں. لوگ لا کے پہنچاؤ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها پر یہی بات بتائی جائے. مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک جگہ کھڑ جا، تیری ضروریات کو پورا کر. پانی ڈالو، کھاد ڈالو. سورج اپنی جگہ سے شعاعیں دے رہا ہے، گرمی حاصل کرو. بس سمجھ میں. ایسے ہی پرندے ہیں، پرندے ہیں وہ اڑ سکتے ہیں، سمجھے، اور اپنا دانا لا سکتے ہیں، دانے کی طرف جا سکتے ہیں. تو پرندوں کو کہا پر لگا دی، اڑو، جاؤ ڈھونڈو. پرندے دانے کو ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہیں، جہاں ان کا دانا مل جاتا ہے وہاں پہنچ کر دانا حاصل کر لیتے ہیں. یہ ان کی طاقت ہے. انسان ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، دو پوزیشنز ہیں، دو مواقع اس کے. جب تک یہ چلنے سے کمانے سے قاصر ہے، ماں باپ کو نسبت بنا کر گھر میں رکھتے ہیں. چلنے سے کمانے سے جب تک قاصر ہے، وہ ایج اس کی نہیں آتی، تب اس کی پوری ذمہ داری کس کے اوپر ڈال دی ہے؟ ماں باپ پر. سمجھے؟ ماں باپ اولاد کے لیے مکلف ہیں، اور اولاد کو کمانے کی تکلیف نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں وہ چیز نہیں ہے. جب ان کو وہ پوزیشن پیدا ہو جاتی ہے کہ جا سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، سمجھے، روزی نکال سکتے، ان کو حکم دیا گیا بیٹھنا نہیں، رہنا نہیں. اگر بستروں پہ رہو گے تو تم کھا نہ سکو گے، بستر پر رہو گے تو تمہاری غذائیں نہیں پہنچ سکیں گی. لہذا تم کیا کرو؟ جاؤ ذمہ داریاں اٹھاؤ، ذمہ داریاں اٹھاؤ. کمانے کی عمر کو آگے جاؤ، ماں باپ کو لا کر کے دیتے رہو، اور وہاں آگے عمر آ گئی کا بیوی بچوں کی ضروریات کا انتظام کرو، اور آ گیا تو اور کو دو، اور آ گیا تو اور کو دو. تو معلوم ہوا جب تک بندہ کمانے کی اور جانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس وقت تک اس کی ضرورت کو ماں باپ کی نسبت سے پورا کر دیا گیا. پھر ایک اور منزل آتی ہے جہاں بیماریاں طاری ہو جاتی ہے، تو پھر بستر پر لا کے کہا اب یہ جانے سے بھی مجبور ہے، کمانے سے بھی مجبور ہے. لہذا دوستوں میں اعلان ہوا، رشتہ داروں میں اعلان ہوا کہ بیمار پڑ گئے ہیں. تو لوگ آتے ہیں. بیمار ہوئے تو کیا ہوا؟ جاؤ کما کے لاؤ. بیمار ہوئے تو کیا ہوا؟ جاؤ روزی اٹھاؤ، دکان کھولو، کارخانہ کھولو. ایسا بولے نہیں. ارے آپ رسٹ لو، آپ اس وقت رسٹ لو. اب رسٹ کیسا؟ سوتے رہیں گے. ان کی ضروریات کو ان کے بستر پہ لایا، ان کی ضروریات کو ان کے بستر پہ لایا. تو معلوم ہوا بندے کے اندر، جس کے اندر کمانے کی، گھومنے کی، پھرنے کی طاقت ہے، اس طاقت کے مطابق اللہ اس سے کام لیتا ہے، زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ ایک مشقت بولتے اس کو. کیا؟ تکلیف میں ڈالنا، مشقت میں. تو مشقت میں زیادہ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. سمجھے؟ اللہ کسی پر، کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر. کس کی؟ بندے کی جو طاقت ہے، اس طاقت کے مطابق ہی اس سے فیصلہ لیا جاتا ہے، کام لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. بڑی پیاری بات بتائی گئی یہاں، اور مزید بات میں نے یہاں. ہاں، نیکی بڑی پیاری بات، بڑی پیاری بات ہے. اس بات پر ختم کر لیں گے. نیکی. اب اگر نیکی کا حکم، چھوٹا بچہ ہے اس پر نیکی نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے. نابالغ بچہ ہے اس پر نماز فرض نہیں. بالغ ہو گیا تو اب بالغ کو تمیز آ گئی ہے، لہذا اس پر حکم دے دیا گیا. نابالغ شعور نہیں ہے اسے، ایسے بے شعور کو کیا کہا؟ نہیں، عادت کر لو، مگر تمہارے اوپر لازم نہیں ہے. تو نیکی کرنے پر اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو. تم ایسی نیکیاں کرو، تم اتنا کرو، اتنا کرو، سب بتانے کے بعد لازم نہیں کر دیا گیا. بڑی پیاری بات علماء فرماتے ہیں، ایک آدمی نیکی کرنا چاہتا ہے تو نیکی کرنے والے کو
آسانی کے ساتھ اجر دے دیتا ہے. کیسے؟ مثال دے کر فرماتے ہیں ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے, لائٹ نہیں ہے, چراغ نہیں ہے, سمجھے, اجالا نہیں ہے, روشنی نہیں ہے. یہ قرآن پڑھنے والا کسی دوسرے کے چراغ پر اس کی اجازت کے بغیر اس کی روشنی میں قرآن پڑھ رہا ہے, اسے معلوم بھی نہیں. کس کو معلوم نہیں؟ چراغ والے کو معلوم نہیں ہے. پڑھنے والا کسی اس کو بھی معلوم نہیں کس کا چراغ ہے. بس کوئی چراغ جل رہا ہے, اس کی روشنی میں کیا پڑھ رہا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہے. تو قرآن پڑھنے کا ثواب کس کو؟ پڑھنے والے کو. تو رب مفسرین فرماتے ہیں کہ جس کے چراغ کی روشنی میں پڑھ رہا ہے, چاہے اس کو معلوم ہو کہ نہ معلوم ہو, اس کے پڑھنے کا اجر اس کو جیسا ملتا ہے چراغ والے کو بھی اتنا ہی اجر. جی, اسی پر بات ختم نہیں ہوئی اور آگے فرماتے ہیں ایک آدمی برائی کر رہا ہے, زنا کر رہا ہے, برائی کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, اندھیرے میں نہیں چراغ کی روشنی میں کر رہا ہے. تو کسی کا چراغ کو استعمال کیا, کسی کے چراغ کی روشنی کو سے فائدہ حاصل کیا, تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اجر ہے, ثواب ہے, اس کو بھی مل گیا. اب یہ اس کے چراغ کو لے کر اس کی روشنی میں برائی کر رہا ہے, تو مفسرین فرماتے ہیں کہ برائی کرنے والے ہی کو گناہ ملے گا, چراغ والے کو کچھ نہیں, اس سے پکڑ نہیں. بات سمجھ میں آتی؟ تو اللہ تعالی اسی سے کام لیتا ہے, اسی کو حکم دیتا ہے, اسی کو قبول فرماتا ہے جو اس کو اٹھا سکے. جی, جیسے ہر آدمی یہ کہ میں محتمم بن جانا چاہتا ہوں, میں مدرسہ چلانا چاہتا ہوں, ہر یہ کے اندر جذبہ ہے, بہت اچھی بات ہے, اچھا ہے, ہونا چاہیے. تو ہر گھر میں مدرسہ کھول کے بیٹھ گیا تو کام ہوگا. تو جیسا مدرسہ چلانے کا جذبہ ہے ویسا چلانے کی کیپیسٹی ہے کیا؟ یہ کیپیسٹی مولا کے علم میں ہے, سمجھے. وہ صلاحیت والا ہے, یعنی اتنے لوگوں سے وصول کرنا, اتنے بچوں کو کھلانا, اتنے بچوں کی دیکھ بھال کرنا, ان کے ہر سفید و سیاہ کو دیکھنا, ان کے ہر تکلیف و راحت کو دیکھنا, یہ تمام چیزیں ایک بوجھ اٹھا لینا. اس پر اپنے گھر کو محمول کر لیجئے, آپ اپنے فیملی پر محمول کر لیجئے. ایک فیملی مینٹین کرنے کے لیے کتنی دشواری ہوتی ہے, اس سے بڑی دشواری ایک ادارہ چلانے میں, ایک مدرسہ چلانے میں ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کر یہ کام کر رہا ہے تو یہ اس کی طاقت نہیں ہے, اللہ کے علم میں ہے کہ اس طاقت کو اٹھا سکتا ہے, یہ کام کو اٹھا سکتا ہے, اس طاقت, اس کی کیپیسٹی اتنی ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو جس صلاحیت کا مالک جانتا ہے اور اس کے علم میں ہے, اسی کو وہ کمال عطا فرماتا ہے. تو یہ ڈیفیکلٹ باتیں سہل انداز سے سمجھانا پڑتا ہے. اب میں ترجمہ پڑھ کے ختم کر لیا, درس قرآن بولا, تو کچھ سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ آج نہیں سمجھ میں آئے گا, آج آ گئے, آئندہ اتوار کو دیکھتے ہیں, سمجھاتے ہیں, دیکھیں گے بول کر. آئندہ اتوار بھی یہی حال ہے, تو پھر ادھر کے بعد اتوار سے آپ نہیں آئیں گے. کیا آئیں, کیا بیکار, کچھ بھی کام نہیں. تو بات سے کبھی کبھی ایگزامپل سے سمجھانا پڑتا ہے, کبھی کبھی حالات حاضرہ کے تحت سمجھانا پڑتا ہے. یہ سمجھانے والے کا انداز ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کی طاقت کے مطابق احکامات دیتا ہے, اس کی طاقت کے مطابق اس کی حفاظت فرماتا ہے, اس کی طاقت کے مطابق اس کو ذمہ داری عطا فرماتا ہے. یہ کیا اللہ اتنا بڑا بوجھ میرے سر پر اللہ لینا, یہ باتیں معاذ اللہ کہنا کیا ہے, کفر ہے. اگر تم اس لائق نہ ہوتے تو تمہیں وہ کام نہ دیا جاتا, سمجھے. نبیوں کو جتنا طاقت تھی اتنا کیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طاقت تھی وہ اللہ کے علم میں اللہ نے دے دیا. فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس راستے میں, اللہ کے راستے میں, دین کے راستے میں جتنا میں